بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں سورہ اخلاص کا تعارف، زمانہ نزول، موضوع و مضامین اور اس کی فضیلت و اہمیت کو بیان کروں گی۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص کا تعارف۔ الاخلاص اس سورت کا محض نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں تو بالعموم کسی ایسے لفظ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہو، لیکن اس صورت میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا ہے۔ اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ اس شرک سے خلاصی پا جائے گا۔ سورہ اخلاص کا زمانہ نزول۔ سورہ اخلاص کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ان روایات کی بنا پر ہے جو اس کے سبب نزول کے بارے میں منقول ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر کرتی ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ ابو العالیہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا ہمیں نسب بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ نمبر 4، اکرمہ نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں کعب بن اشرف اور حی بن اخطب وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے هو اللہ احد۔ ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی، جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی سورہ سنائی تھی۔ بس صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورہ دراصل مکی ہے، بلکہ اس کے مضمون پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان میں قرآن کی مفصل آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو سن کر لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر آپ کا وہ رب کیسا ہے جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ سورت ہونے کا ایک ثبوت بھی ہے کہ مکہ میں جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا امیہ بن حلف ان کو دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ایک بڑا سا پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیتا تھا تو وہ آہد آہد پکارتے تھے۔ یہ لفظ آہد اسی سورہ سے ماخوذ تھا۔ اب سورہ اخلاص کا موضوع اور مضمون بیان کرنے لگی ہوں۔ شان نزول کے بارے میں جو روایات اوپر درج کی گئی ہیں، ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات کیا تھے۔ بت پرست مشرکین ان خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے، شکل، صورت اور جسم رکھتے تھے۔ مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے۔ عیسائی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے، مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا، اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس کو بھی حصہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا۔ یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعوت کرتے تھے، مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ ان مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوسی آتش پرست تھے، صابئی ستارہ پرست۔ اس حالت میں جب اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا جسے تمام ارباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔
قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کا ایسا واضح تصور پیش کر دیا جو تمام مشرکانہ تصورات کا کلا کما کر دیتا ہے اور اس کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا۔ اور اب سورہ اخلاص کی فضیلت اور اہمیت۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس سورت کی بڑی عظمت تھی اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں سے پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے توحید کو 4 ایسے مختصر فقروں میں بیان کر دیتی ہے جو فوراً انسان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ احادیث میں کثرت سے یہ روایات بیان ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد 3 عقیدے ہیں، ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت۔ یہ سورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں ایک صاحب مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے قل ھو اللہ پڑھتے، پھر کوئی اور سورۃ تلاوت کرتے۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اور ان سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ قل ھو اللہ پڑھنے کے بعد اسے کافی نہ سمجھ کر کوئی اور سورت بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو صرف اسی کو پڑھو یا اسے چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھو۔ انہوں نے کہا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تم چاہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں ورنہ امامت چھوڑ دوں، لیکن لوگ ان کی جگہ کسی اور کو امام بنانا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آخرکار معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جو کچھ کہتے ہیں اسے قبول کرنے میں تم کو کیا امر ماننی ہے؟ تمہیں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنے کی کس چیز پر آمادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ تھی اس سورہ کی فضیلت و اہمیت اور سورۃ اخلاص کا سارا تعارف اور تاریخی پس منظر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کا شکریہ۔ تھینکس، لائک مائی ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔